الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ رکوع کا ربط ما قبل سے، اس سے پہلے رکوع میں تحریمات الہیہ کا بیان ہوا ہے، اب اس میں تحریمات عباد کی تردید ہوگی۔ رکوع اول میں تحریمات الہیہ کا بیان تھا، اب اس میں تحریمات عباد کی تردید ہے۔ ہمارے استاد مولانا سرفراز خان صاحب صفتر رحمہ اللہ یہ ربط بیان کرتے تھے، پہلے مانوی حرام حسی کا بیان تھا، اب مانوی حرام کا بیان ہے، یعنی ایسے سوال غلط کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پہلے ان چیزوں کی حرمت بیان ہوئی جو حسی تھی، اور اب آگے ان چیزوں کی حرمت جو مانوی چیزیں۔ تو حضرت شیخ القرآن کا انداز ہے کہ تحریمات الہیہ اور تحریمات عباد، یہ آپ نے شروع صورت میں بھی شاید پڑھا ہو، یہ چار چیزیں جو ہیں ان کا فرق آدمی جانے تو تب یہ بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تحریمات عباد، تحریمات الہیہ، نیازات اللہ اور نیازات غیر اللہ۔ نیازات اللہ سے یہ اللہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے، اور نیازات غیر اللہ یہ حرام ہو جاتا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تحریمات الہیہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ تحریمات عباد، جو بندے اپنے طرف سے حرام کر دے وہ حرام نہیں ہے، ان کی تردید ہے۔ تو قرآن کا اسلوب خصوصیت کے ساتھ ان دو صورتوں میں یہ چار عنوان مد نظر رکھے تو سمجھ آتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں نے یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو آگے آ رہا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، ان چیزوں کو نظر لغیر اللہ میں شامل کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک نے شروع یہ بات کی ہے تو کہا ہے کہ لوگوں حلال مار کھاؤ، حلال کو حرام نہ کرو۔ یہ پہلا ہی رکوع جو شروع ہوتا ہے سپارے کا، تو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، پتہ چلتا ہے کہ کچھ حلالوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے، جیسے سے بحیرہ صاحبہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ کا یہ طرز جو ہے حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ کے، تو اس میں یہ ہے کہ تحریمات عباد کی تردید کرو، تحریمات الہیہ جو ہیں ان کو منواؤ کہ یہ حرام ہیں، ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ نیازات الہیہ نظر مانو، پورا کرو، اور نیازات غیر اللہ جو ہیں ان کو توڑو۔ وہ چیز اللہ کے نام کے غیر پر جب نظر لگ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کو مت کھاؤ۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ اس میں شامل ہے۔ تو اب آپ کو ربط کے پہلے رکوع کے اندر ممانعت تھی کس کی بھائی؟ بیان تھا تحریمات الہیہ کا۔ اب آگے جو ہے آگے مطلب ہے تحریمات عباد کی تردید۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحریمات عباد کی تردید،
اور دوسری چیز ہے ناجائز سوالوں کی روک تھام، لغو سوالوں کی روک تھام۔ خلاصہ میں تیسری چیز ہے اجتناب عن الشرک الاعتقادی، شرک اعتقادی سے اجتناب کا حکم۔ یہ کوئی نئی بات میلاد آ گئی، کوئی سویرے سویرے ہی شروع ہو گئی کام جی۔ شادی ہے نا، برکت دار ہے یہاں۔ پیچھے جیسے کو خف کی پیسی تیال سناؤ ختم پڑھ گئے نا، تو اس ویلے ختم پڑھا میں نے ٹولکاں کو لوگ گئے۔ اچھا جی، شرک اعتقادی کی تردید ہو گئی۔ جناب التزام تقوی کی تاکید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، یہ ہے لغو سوالوں سے اجتناب کا حکم۔ بیہودہ سوال مت کرو، لا یعنی سوال مت کرو۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے علماء نے یہاں مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو میرا باپ کون ہے، یہ سوال ہے کوئی؟ اس پر آیا کہ اس قسم کے سوال نہ کیا کرو جو لا یعنی ہیں، کیونکہ اگر اس طرح کے سوال کرو گے تو بعض اوقات اگر اس سوال کی حقیقت واضح کر دی نا تو تمہیں اس پر پریشانی ہوگی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جہاں میں حکم دے دوں، جس سے منع کر دوں، بس اس پر رہو۔ کچھ چیزیں اگر درمیان میں چھوڑی گئی ہیں تو ان کا سوال نہ کرو۔ جیسا کہ ایک شخص آیا، حج کا حضور نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ حج ہر سال کے لیے ہے یا فرض یا ایک ہی سال کے لیے، اسی سال کے لیے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ حضور نے پھر اس نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا اگر میں اس پر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے کہا کہ ایسے جہاں خاموشی ہے تم بھی خاموشی سے ایسے سوال نہ کرو۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اللہ نے حرام کو بتا دیا یہ حرام ہے، حلال کو بتا دیا یہ حلال ہے۔ اب کچھ چیزوں میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی، اہل اجتہاد کے لیے اجتہاد کا موقع چھوڑا، لیکن عوام الناس کو یہ ہے کہ تم اس پر کیا رہو، خاموش رہو، ایسے سوال نہ کرو۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے یہاں اسی جگہ پر اپنی تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ چل رہا ہے توحید کا، شرک کی تردید ہو رہی ہے، غیر اللہ کی طرف سے حلال کو حرام کرنا ان کی تردید ہو رہی ہے، اور حرام کو حلال بنا رہے ہیں ان کی تردید ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ غیر اللہ کی نظریں مان رہے ہیں، ان کی تردید ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر کہ جہاں بڑے مسائل بیان ہو رہے ہوں، ضرورت ہو، شرک جیسے کفر جیسی چیزوں کی تردید ہو رہی ہو، تو درمیان میں یہ چھوٹی چھوٹی مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اور اس پر صاف لکھا ہے کہ مثال توحید و سنت کا مسئلہ ہے، شرک کی تردید ہے، اور وہاں پر یہ بڑے مسائل ہیں،
وہاں کوئی درمیان میں کہہ دیتا ہے جی 11ویں کا مسئلہ دسیو جی، حضرت شیخ کہتے ہیں چونکہ اس میں لوگوں کے پاس طویلیں ہیں، کوئی کہتا ہے سال ثواب ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، لوگوں کی ایک عقیدت بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس پر ایک عالم ربانی اگر شروع ہو جائے گا جواب دینے کو، تو جو اصل بنیادی مسائل ہیں ان میں کیا بن جائے گی؟ رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے آلات کے مناسب جو ہوتا ہے نا مسائل کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بڑا مقصود حاصل کرنے کے لیے چھوٹوں سے صرف نظر کرنی پڑتی ہے، یہ ہے سمجھداری اور عقل مندی۔ اس کو استاد محترم تعبیر کیا کرتے تھے کہ ایک چٹاکی علم کے لیے ایک من عقل کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنا چاہیے۔ بعض ایسے مسائل ہمارے حضرات چھیڑ دیتے ہیں جس وجہ سے جو اصل مسائل ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اپنے ماحول میں آپ جانتے ہیں آج کل فیس بک کے ہیں، یہ ہیں، آپ حضرات کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، اگرچہ چوری کر کے دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے تو ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ ان ایسی چیزوں میں لوگوں کو الجھا دیا گیا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ کہیں یزید کا مسئلہ چھیڑ دیا گیا، توحید و شرک گیا، مشرک رہے لیکن یزید کو رحمت اللہ کہنے لگ جاوے، ادھر مطلب ایک حضرت حسین کو معبود ماننے لگ گیا جی، یزید کو کافر کہنے لگ گیا جی، یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ حضور علیہ السلام کے ابوین ان کے بارے میں بات چھیڑ دی گئی، کسی نے کہہ دیا وہ ایسے تھے، کہ دوسرا طرف لگ تحقیقیں شروع ہو گئی، تو بدنامی لگ گئی، لوگوں کو موقع مل گیا، یہ حضور کے والدین کو جی مسلمان نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے جی۔ اب صحیح بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت شیخ نے اسی مقام پر یہ بات، اور وہ سب سے کٹر توحیدی شخص تھا، اس لیے یہ بھی خیال کرنا۔ تو اس قسم کے سوالوں سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع۔ جو لا یعنی ہیں، جن سے شبہات پڑھتے ہوں اور بڑا مقصود اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے سوال نہ کرو، یہ قرآن کا اصول ہے۔ باقی حقیقت حال جاننے کے لیے اگر کسی مسئلے کی مطلب یہ ہے کہ تحقیق کرنی ہے، تو ایک ہے اعلان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پوچھنا، اور ایک ہے علیحدگی میں تحقیق کرنا۔ وہ اپنے تک جو چیز عوام کے عقل تک ہے وہ ان کے عقل تک رہنے دو، ان کو ایسی چیزوں میں مت الجھاؤ کہ جو ان کی سمجھ سے ہی بالا تر ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، مت تم سوال کرو عن اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے کھول دی گئیں، ظاہر کی گئیں، تسؤکم، تمہیں بری لگے گی، پھر تم ہی پریشان ہوگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم نے ان سے سوال کیا، ان کے بارے میں سوال کیا ہی نا، حین ينزل القرآن، اس وقت کہ جب قرآن اتر رہا ہے، تبد لکم، سنت اللہ کا بیان، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ قرآن آ رہا ہے تو پھر نبی سے سوال ہوگا، تو نبی تو اللہ سے پوچھے گا، تو اللہ ان کو ظاہر کر دے گا۔ عف اللہ عنہا، یہ ہے ان کی اس سے پہلے کی معافی کا اعلان، نئی سے پہلے کی معافی کا اعلان۔ اگر پہلے کوئی سوال ہو گیا ہے تو اللہ نے وہ معاف کر دیا، آئندہ خیال کرو۔ عف اللہ عنہا، اللہ نے ان سے معاف کر دیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے اگر تم نے کوئی ایسا پہلے سوال کر دیا ہے تو وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، آئندہ خیال کرو۔ یا یہ عف اللہ عنہا، کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جن سے اللہ نے درگزر کیا ہوا ہے، ان کی نہ حرمت صراحتاً بتائی نہ حلت صراحتاً بتائی ہے، بس ان کے ساتھ رہو اسی طریقے سے۔ واللہ غفور حلیم، وسعت مغفرت باری تعالی، اور اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، یہ امم سابقہ کی شکایات اور ان کے نتائج ہیں۔ نمونہ، ایسے سوال کرنے کی وجہ سے پہلوں کو ہلاکت ہوئی، پریشانی لائق ہوئی۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا اس طرح کا، قوم، ایک قوم نے جو تم سے پہلے تھی،
ثم اصبحوا، پھر ہو گئے اس کے ساتھ وہ کافرین، انکار کرنے والے۔ سوال کیا، اللہ نے پورا کر دیا، ظاہر کر دیا، پھر اس کو نہ مانا، تو اس لیے جب نہیں ماننا تھا تو سوال ہی کیوں کیا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ، یہ ہے تحریمات عباد کی تردید۔ تحریمات عباد یا رسومات جاہلیت کی تردید۔ مشرکین کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کرتے تھے، اور نسبت یہ کرتے تھے کہ اللہ کا بھی ایسے ہی حکم ہے۔ اس کو جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور یہ سورت کے شروع میں اسی کو کہا گیا ہے، رکوع میں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ کیا تھا، کیسے تھے؟ اللہ نے کہا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، ولا سائبہ، نہ سائبہ، ولا وسیلہ، نہ وسیلہ، ولا حامن، اور نہ حام، یہ اللہ نے نہیں بنائے۔ معنی کیا ہے؟ یہ چار قسم کے جو جانور یہ نام رکھ کر ان سے انتفاع تم نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں بنایا۔ آیت کا پہلے مفہوم سمجھو، پھر میں معنی بتاتا ہوں۔ معنی یہ ہے، یہ چار قسم کے جانور اللہ نے حلال کیا ہے، ان سے انتفاع، ان سے فائدہ لینا، ان کو اللہ نے ان کا انتفاع حرام نہیں کیا۔ تم نے کیوں کیا ہے؟ تمہارا یہ کرنا یہ ایسے ہے کہ تم نے اللہ کی حلال کردہ کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اور اللہ اس کی کیا کردہ ہے؟ تردید۔ اس لیے شیخ کہا کرتے تھے تحریمات عباد کو توڑو، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اب تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ایک حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، امام بخاری نے ان کی تفسیر کو ترجیح دی ہے کہ یہ کیا ہے۔ بحیرہ کے بارے میں سعید ابن مسیب فرماتے ہیں یہ وہ جانور تھا، مثلا اونٹ تھا، کہ اس کو اپنے مزعومہ جو ہوتے تھے نا معبود، ان کے لیے کہتے وقف ہیں، ان پر ہمارے لیے سواری ٹھیک نہیں ہے، ان پر ہمارے لیے سواری ٹھیک نہیں ہے، دودھ ٹھیک نہیں ہے، ولا دودھ نہیں استعمال کرتے تھے، ولا صائمۃ، صائبہ بھی سواری ٹھیک نہیں ہے۔ بحیرہ دودھ نہیں پیتے تھے، صائبہ سواری نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ، وہ اونٹنی جو 2 بچیاں جنتی لگاتار، اب کہتے اب یہ ہمارے استعمال میں لانے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو، اونٹنوں میں بچیوں کی اس وقت مؤنث کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، جیسے آج کل ولایتی گائیوں کی بچیوں کی بڑی قیمت ہے، تو اس لیے جب وہ 2 بچیاں دے دیتی نا مسلسل، تو کہتے اب یہ دربار کے حوالے ہے، اب اس کا دودھ، اس کا کھانا، اس سے انتفاع ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ اور حامل، حام وہ اونٹنی جس سے مسلسل 10 بچے پیدا ہو جاتے، مسلسل 10 بچے پیدا ہو جاتے، یا وہ اونٹ جو 10 مرتبہ جفتی کر چکتا کسی اونٹنی سے اور آگے اس سے بچے پیدا ہو جاتے، تو ایسی اونٹنی اور اونٹنی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بابے کے حوالے ہیں، بابا لات، بابا منات، سمجھے، ود، سوا، یغوث، یعوق۔ جیسے آج کل کے دور میں ان درباروں کے حوالے کچھ چیزیں کر کے کیا کر دیتے ہیں، اب ہمارا لیے ان کا استعمال ٹھیک نہیں۔ ایک ہوتی ہے، یاد رکھنا فرق ہے، ایک ہے ان کے نام کی نظر، ان کے نام کی اگر نظر کر لیں گی غیر اللہ کے نام کی، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، وہ حلال تھی انہوں نے حرام کر دی غیر اللہ کے نام پر کر کے۔
ایک ہے غیر اللہ کے نام پر نہیں ہوتی، محض خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بزرگ ہم سے کیا ہوگا، راضی ہوگا، اب اس کا نفع ہم نہیں کریں گے دربار والے، بابے کو تو کچھ نہیں ملتا نا، بابے کی تو رضا مقصود ہے، دودھ پئیں گے، سواری کریں گے، یہ کیا ہوگا، یہ جو دربار کے کبوتر ہیں، ہم نے ہاتھ، یہ درخت ہیں، ہم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ اس دور کی بات تھی، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے تو کوئی ان کی حرمت نہیں کی ہے، اس لیے ان کی حرمت نہیں، ان کی تردید ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، شکوہ مشرکین، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لگاتے ہیں اللہ کے ذمے الکذب، جھوٹ۔ افتراء کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے گڑھ کر ایک چیز کسی کے ذمے لگانا، بنا کر، یفترون، اللہ کے ذمے لگاتے ہیں۔ اللہ کے ذمے کیسے لگاتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں نا جی، بس شریعت یہی ہے نا جی، اس میں یہ شک ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی دور سے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ہے مجرمین کی جہالت، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، مشرکین کا شکوہ، اب جب ان کو کہا جاتا یہ کیوں کرتے ہو بھائی، آؤ اللہ کی بات کو مانو جو مالک ہے، خالق ہے، تو کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا قرآن مانو۔ وَإِذَا الرَّسُولُ، رسول کی بات کی طرف، قالوا، کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے ما وہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہ پرانی دلیل تھی مشرکین کی، آج بھی وہی چلتی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، تردید، کیا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہدایت پاتے ہوں، ان کے پاس کوئی دین نہ ہو، لا علم ہو، تو پھر بھی ان کی دم پکڑی رکھیں گے، پیچھے چلتے رہیں گے۔ خیال کرنا، غیر مقلدین ان آیات کو لے کر تقلید کی رد کرنا چاہتے ہیں، اور کہا کرتے ہیں دیکھو جی ہم کہتے ہیں اللہ رسول کی مانو، یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی اور امام مالک کی مانو، یہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ان کی قرآن کی تحریف ہے۔ وہ آباء و اجداد ان کے بارے میں کہہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، وہ ان کی مانتے تھے ما انزل اللہ کے مقابلے میں، تقلید جو ہوتی ہے ما انزل اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اور وہ جو جن کی تقلید ہے وہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اہل علم ہیں، صاحب اجتہاد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، فرائض مومنین، اے ایمان والو، علیکم لازم ہے تمہارے اوپر، انفسکم تمہارے نفس، اپنے آپ کو شرک سے، نافرمانی خداوندی سے بچاؤ، تمہارے ذمے تمہارا نفس ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے نافرمانی سے، پھر کیا ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گا تم کو من وہ شخص جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے جو بعد میں سمجھ لیا کہ آپ ہدایت پر ہو تو بس جو کرتا ہے کرتا رہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ، تمہیں پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ پورا کر دیا اور تم اس پر پکے ہو، تو اب اگر کسی نے نہیں مانا تو پھر تمہارا نقصان، ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے ہی نہ، اور کہے میں تو پکا نمازی ہوں، میں پکا توحیدی ہوں، میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوں، تو کہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو تو تمہیں کوئی کسی کی گمراہی نقصان نہیں دیتی۔ نہیں، اس بارے میں ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے اوروں کو کیوں نہیں بتایا اور اوروں کو منع کیوں نہیں کیا۔ اپنا فرض پورا کرنا ضروری ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تذکیر بما بعد الموت، اللہ ہی کی طرف تم کا لوٹنا ہے سب کے سب کا۔ فینبئکم مجازات اعمال، پس وہ تم کو خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت،
یہاں اس آیت کا ربط آسان ہے، یہاں پر شرک اعتقادی کی تردید ہے، شرک اعتقادی کی تردید ہے۔ پہلے شرک فعلی کی تردید ہو رہی تھی کہ بھائی غیر اللہ کے نام کی نظر نہ مانو، اللہ کے حکم کے خلاف حلال کردہ چیزوں کو حرام مت قرار دو، یہ فعل اس طرح نہ کرو۔ اب شرک اعتقادی اس میں کیا ہے؟ قسم جو ہے وہ کھانی ہو تو صرف اللہ کے نام کی، چاہے تسی کسی غیر مذہب والے کو بھی قسم دیو نا تو اس کو بھی قسم اللہ کے نام کی دینی ہے۔ یہ واقعہ پھر اس پر پیش کر دیا کہ دو عیسائیوں کا مسئلہ آیا، مسئلہ قسم کا آ گیا ہے، تو یہاں پر بتایا کہ یقسمان باللہ، تو یہ ربط آسان آیت کا جڑ جائے گا کہ درمیان میں اس واقعے کو لایا ہے، تردید ہو رہی ہے شرک کی، تو یہاں اس سے کس کی تردید کی؟ شرک اعتقادی کی۔ کیسے کہ قسم جو ہے وہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے نام کی، چاہے قسم کسی دوسرے مذہب والے کو تم دو تو پھر بھی اس سے قسم کس کی دو؟ اب یہ نہیں ہے کہ ہاں طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیز کی قسم دو کہ جو ان کے اعتقاد میں اچھی سمجھی جاتی ہو۔ حضور نے فرمایا مثال کے طور پر عیسائی کو یہودی کو قسم دینی ہے، تو اب اس کو قسم کیسے دیں؟ تم قسم اٹھاؤ اس بات کی، اس ذات کے نام کی جس نے تورات اتاری ہے۔ عیسائیوں کو اس ذات کے نام کی، اس ذات کے نام کی جو عیسیٰ کا رب ہے، اس ذات کے نام کی جو عزیر کے نام کی قسم نہ اٹھانا، عیسیٰ کے نام کی قسم نہ اٹھانا، یہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ کر کہ جو عیسیٰ کا رب ہے، حضرت عزیر کا رب ہے، یہ قسم ان کو دو، اس کے غیر کی قسم نہ دو۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی آپس میں تمہاری جب حاضر ہو جائے، شہادت سے یہاں پر مراد وصیت ہے، یہاں شہادت بمانے وصیت ہے۔ گواہی یا وصیت آپس میں تمہاری جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت کا وقت، ہینر جس وقت کے وصیت کریں، اسنان دو، اے شہادت و اسنان، گواہی ہونی چاہیے دو کی، ذوا عدل شرائط شہادت، جو صاحب عدل ہوں، منکم تم میں سے، معتبر، او آخران من غیر، منکم اے من المسلمین، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو جو تم سے غیر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ان انتم وقت شہادت، جس وقت تم سفر کرو فی الارض زمین میں، اگر تم مسافر ہو تو یہ صورت پیش آ جائے تو اس طرح وصیت کرو، اور یعنی دو بندوں کو وصیت کر دو، مسلمان ہیں تو ٹھیک، نہیں تو دوسرے ہیں تو پھر بھی ان کو کر دو۔ فاصابتکم، پس تم کو پہنچائے مصیبت الموت، موت کا مصیبت، تو ایسے دو وصی مقرر کرو، دو گواہ مقرر کرو۔ واقعہ اس میں ایک پیش آیا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا، ایک سفر میں دو عیسائی ایک مسلمان ساتھ تھے اور تینوں نے سفر کیا۔ سفر میں مسلمان بیمار ہوا، قریب الموت ہوا، تقریباً سمجھ گیا کہ میری موت ہے۔ اس کا سامان تھا، ساتھ دو عیسائی تھے، اس نے کیا کیا، اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کر دی کہ میرا یہ سامان ہے، اور عیسائیوں کو نہیں پتا تھا دونوں کو کہ اس نے فہرست تیار کی ہے۔ فہرست اپنے سامان میں بیگ کے اندر بند کر دی، اور ان کو کہہ دیا کہ میں اگر مر گیا تو تم یہ میرا سامان میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد انہوں نے سامان میں ایک پیالہ تھا چاندی کا، جس کے اوپر سونے کا پانی لگا ہوا تھا قیمتی، وہ ایک جام تھا، اس نے انہوں نے نکالا اور مکہ میں ایک سنیار پر بیچ دیا۔ وارثوں کے پاس پہنچے، سامان دیا، وارثوں نے جب سامان کھولا تو اس میں فہرست کے اندر جو لسٹ بنی ہوئی تھی اس میں وہ پیالے جام کا ذکر ہے اور جام سامان میں موجود نہیں۔ ان سے کہا، انہوں نے کہا ہمیں یہی کچھ دے کر گیا ہے۔ قضیہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا۔ اب
انہوں نے اس پر قسمیں اٹھا دی کہ ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس یہی ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مکہ میں وہ جام سنیار کی دکان پر ان وارثوں کو مل گیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا ہے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں نے میرے اوپر کیا کیا ہے، فروخت کیا ہے۔ تو اب قرآن نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر اس طرح کی صورت ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ کسی کا حق ضائع۔ لیکن یہاں اصل جو بات بتانی تھی کہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو قسم کا مسئلہ آئے تو قسم کس کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ کے نام کی۔ اب اس کو یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو دیکھو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت بوقت وصیت، شہادت و اثنان، یہاں پر عبارت مخصوص نکالیں گے، گواہی ہوگی دو کی، ذوا عدل جو کہ انصاف والے ہوں تم میں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، او آخران یا دوسرے ہوں تمہارے غیر سے، غیر مسلم۔ کب؟ جس وقت تم سفر میں ہو زمین کے اندر، فاصابتکم پہنچ جائے تم کو کوئی مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، یہ قید اتفاقی ہے کہ نماز میں چونکہ اکثر بندے حاضر ہوتے ہیں اور ایک اہم سا وقت اور جگہ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ قسم کی تاکید بن جاتی ہے، ورنہ ویسے بھی قسم دے سکتے ہو۔ ان کو ٹھہراؤ وقت ادائیگی شہادت دونوں گواہوں کو بعد نماز کے، فیقسمان باللہ طریق ادائیگی، اور ما سے واللہ کی قسم کی ممانعت، پس قسمیں دو تم ان کو اللہ کی، ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو، اگر تمہیں ان کی بات پر شک ہے گواہوں کی تو تم ان کو کیا دو بھائی، قسمیں دو۔ کہ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، تشریح شہادت، وہ اس میں قسم اٹھائیں کہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولا، شہادت میں غلطی نہیں کی، وصیت کے بتانے میں ہم نے خیانت نہیں کی دنیا کی لالچ کے لیے۔ لا نشتری بھی ثمنا، نہیں لیے ہم نے اس کے بدلے ثمناً قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ کیا ہو بھائی، قریبی۔ اس پر قسم اٹھائیں کہ اگر قریبی کی بھی خلاف بات جاتی ہے تو ہم نے پھر بھی قسم صحیح اٹھانی ہے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی شہادت کو، انا اذا لمن الآثمین، نتائج کتمان، بے شک اس وقت ہم ہوں گے گناہ کرنے والے اگر یہ کیا تو۔ فإن عثر علی انہما استحقا ازالہ شبہ، جھوٹی قسم کی ممانعت، فإن عثر، اگر تمہیں اطلاع ہو جائے، اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ انہما، وہ دونوں گواہ، استحقا اسمن، مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، یعنی انہوں نے خیانت کی ہے مال میں، وصیت میں، فآخران یقومان، پس دوسرے دو کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، تشریح آخرون، استحقا کہ وہ مستحق ہوئے ہیں ان پر، الاولیان جو کہ پہلے ہیں، پہلوں پر، پہلوں نے چونکہ گواہی جھوٹی دی، وارثوں کی طرف سے دو گواہ مقرر ہو جائیں، وہ مال کے جو میت کے وارث ہیں، فیقسمان باللہ، پھر وہ دو قسم اٹھائیں اللہ کی کہ لشہادتنا، کہ ہماری شہادت زیادہ حق ہے ان دو پہلوں کی شہادت کے مقابلے میں، وما تدینا، اور ہم نے اس میں تجاوز بھی نہیں کی۔ صورت سمجھ آئی ہے؟ پہلے تو وہی جو وصی تھے وہ گواہی دیں، اگر وارثوں کو شبہ ہو گیا کہ یہ گواہی میں جھوٹے ہیں تو اب ان وارثوں میں دو بندے اٹھ کر کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کی گواہی غلط تھی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہاں ہوا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سامان میں یہ مال نہیں تھا، وارثوں کا دعویٰ تھا کیونکہ ان کے پاس لسٹ آ گئی، اب ان کی طرف سے گواہی ہوئی کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وارثوں نے کہا کہ ہمارے اس میت کے مال میں یہ چیز موجود تھی اور ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے، اور اس پر نشانی بھی مل گئی کہ وہ بازار سے پکڑا بھی گیا۔ اب چھوٹا سا سوال ہوگا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کے لحاظ سے وارثوں پر کیوں
قسم آئی ہے، وارث تو کیا ہے؟ مدعی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ من وجہ وارث بھی کیا تھے؟ منکر تھے۔ کس لحاظ سے؟ ان کی گواہی کا وہ سچائی کا انکار کر رہے تھے۔ جو پہلوں نے گواہی دی ان کی گواہی کی سچائی کا انکار کر رہے تھے، تو یہ بھی منکر بن گئے نا۔ اس لحاظ سے ان پر بھی کیا آ گئی؟ قسم آ گئی ہے۔ اچھا جب یہ ہو گیا انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت البتہ ہوں گے ظالموں میں سے۔ اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں۔ ذالک ادنا، یہ مدافعانہ قسموں کی حکمت، ان کی قسموں کی اجازت جو شریعت نے دی، اس کی حکمت ذالک ادنا، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ ان یاتوا بالشہادت، کہ وہ آئیں گے گواہی کو علی وجہہا، صحیح طریقے پر۔ پہلے گواہ صحیح گواہی دیں گے۔ او یخافوا، بمانے واو ہے، او بمانے واو، و یخافوا، اور وہ ڈریں گے غلط گواہی دینے سے کہ ان ترد ایمان، کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسمیں بعد ایمان، بعد ان کی قسموں کے۔ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہماری قسموں کے بعد دوسرے لوگ قسم اٹھا کر ہماری قسموں کو رد کر دیں گے تو پھر بےزتی ہو جائے گی، اس لیے پہلے سے ہی وہ صحیح رہیں گے۔ واتقوا اللہ، التزام تقوی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اللہ کے احکام۔ اور اللہ تو نہیں ہدایت کرتا ہے قوم فاسق کو، جو نہیں ہے نتائج فسق، اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مت سوال کرو کچھ چیزوں کے بارے میں، اگر تمہارے لیے ان کو ظاہر کیا گیا تو تم نہ پسند کرو گے۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم نے سوال کیا اس کے بارے میں جس وقت کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ نے معاف کر دیا ہے ان سے، اور اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ تحقیق سوال کیا ایسا ہی قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین۔ ایک موقع پر آتا ہے نا کہ اللہ نے جب نبی علیہ السلام سے اس قسم کے لا یعنی سوال کرتے تھے نا، تو اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، قد سألہا، موسیٰ علیہ السلام سے تجھ سے زیادہ بڑے سوال کیے گئے ہیں۔ ان کو بھی کیا کیا گیا تھا؟ تنگ کیا گیا تھا، تسلی دی ہے۔ ثم اصبحوا، پھر ہوگے وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے۔ اللہ نے نہیں بنایا ہے بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لگاتے ہیں اللہ کے ذمے جھوٹ، اکثر تو عقل والے نہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے آؤ طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کے، تو کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ جانتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اے ایمان والو، تمہارے ذمہ لازم ہے تمہارے اپنے نفس، نہیں نقصان دے گا تم کو من وہ جو گمراہ ہوا جب تم ہدایت پر ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا مطلب جب تم نے ہدایت والے سارے کام کر دیے ہیں، ان میں امر بالمعروف بھی ہے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کے سب کا، پس خبر دو تم اس کی جو پس وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کرتے رہے۔ اے ایمان والو، گواہی تمہاری آپس میں، جس وقت حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، وقت وصیت، گواہی ہے دو بندوں کی جو صاحب عدل ہیں تم میں سے، یا دوسرے جو تمہارے غیر ہیں، اگر ہو تم مسافر ملک کے اندر، پس پہنچے تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت، تحبسونہما، ٹھہراؤ ان دونوں گواہوں کو بعد نماز کے، پس قسمیں اٹھا دو ان کو اللہ کی اگر تمہیں شک ہے ان پر۔ وہ کیا قسم اٹھائیں کہ لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، ہم نے نہیں لیا اس کے بدلے میں ثمن قیمت، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو، اور ہم نے نہیں چھپایا گواہی جو اللہ کے لیے نہیں چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت گناہگار ہوں گے۔ بس اگر تمہیں اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کا، بس دوسرے لوگ کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، ان لوگوں کی طرف سے جو وارث ہیں جن کے ذمہ حق ہے، جن کا الاولیان جو پہلوں کا، فیقسمان، پس ان کو قسم دو اللہ کی، اور وہ قسم اٹھائیں کہ البتہ ہماری شہادت جو ہے وہ زیادہ حق ہے ان پہلوں کی شہادت سے، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا، بے شک ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ لائق ہے
قریب ہے اس بات کے کہ وہ آئیں گے شہادت کو علاوہ یا صحیح طریقے پر۔ وَيَخَافُ او بمانے وہ ہے، اور ڈریں گے وہ اس بات سے کہ رد کر دی جائے ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد۔ ڈرتے رہو اللہ سے اور سنو، اور اللہ تو نہیں ہدایت دیتا ہے قوم فاسق کو۔